اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان دیکھیں. سبحان اللہ. جو حافظ اور قرآن پر جس کا وہ حافظ ہے اس پر عامل، تو سب کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں مگر میرے آقا کی بات غلط. وہ حافظ کا مقام یہ ہوگا کہ اس کو اتنی طاقت دے دی جائے گی، اتنا پاور دے دیا جائے گا کہ اس کے خاندان میں سے 10 لوگ ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، جن پہ جہنم واجب تھا، تو ایسے حافظ کو یہ پاور دیا جائے گا کہ وہ حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا اور ان کو جنت میں لے کر کے جائے گا. یہ کس کی بات ہے؟ آقا کی بات، نبی کا فرمان. تو یار جس کی وجہ سے 10 لوگ جنت میں جائیں تو اس کا خود کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا خود کا مرتبہ کیا ہوگا؟ لوگ بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، بڑی بڑی باتیں مارتے ہیں، میں بھی بول کے چلا جاؤں اور بھی بولتے ہیں، مگر کردار اور عمل کے میدان میں اترنا بڑا مشکل ہے. بے شک سچ ہے، آزمائش ہو جاتی ہے. انہوں نے کہیں نام نہیں، شہرہ نہیں، مگر رضا الہی کے لیے ایک رکشہ تھا، زبان پہ اللہ کا کلام ہوتا تھا اور دین اور اسلام کے راستے میں آگے چلنے کا ارادہ ہوتا تھا. بڑے بڑے لوگوں کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بہت روپیہ کمایا ہوگا، دولت کمائی ہوگی، مگر وہ ذات جس کا نام حافظ زاہد ہے ایسے بھی ہے، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا. 8 یا 9 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت زندہ باد، زندہ باد. ذرا دیکھو تو 8 یا 9 لوگوں نے، کچھ کے تو نامزد ہیں مگر بتانا نہیں چاہتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا. حالات کو مد نظر رکھتے ہیں آپ. جی جی 8-9 لوگوں نے. آج ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے نا، اتفاق سے گاڑی بند ہو گئی، کسی صاحب کی تیل کہیں رک گیا تھا اور پھر وہ ہلا جلا کے، اب مرید پریشان تھے، ہلا جلا کے تیل جاری ہو گیا تو وہ کرامت لکھی گئی کہ بغیر تیل کے حضرت نے کار چلا دی. سمجھے؟ اور بغیر تیل کے جبکہ حضرت خود نہیں چلتے ہیں، تار کار تو الگ ہے. کیا بات حضرت، بہت اچھا. جی اللہ اللہ. ذرا اعلی حضرت کی زندگی دیکھ. یہ جملے سے مجھے یاد آ گیا. جی زندگی، ساری کی ساری زندگی اللہ نے اتنی کامیاب بنائی، اتنی. آج سینکڑوں ان کے شاگرد، جی ماشاءاللہ، جو مفتی بھی ہو گئے، عالم بھی ہو گئے، حافظ قاری تو ہیں. ماشاءاللہ سینکڑوں شاگرد. اس بندے نے اتنا کام کیا ہے کہ 50 لوگ ایک طرف اور وہ بندہ اکیلا ایک طرف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سچ ہے. اتنا کام کیا ہے اس بندے نے، سبحان اللہ. مگر کہیں اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا. اور جب کہیں پہ اگر بات اٹک جاتی تھی تو فاروقی تیور ان کے سامنے آ جایا کرتے تھے. کیا بات ہے. کہیں پتہ چل جائے کہ سلام پہ رکاوٹ ہے یا قبر کی اذان پہ رکاوٹ ہے یا کہیں پہ رکاوٹ ہے، نام لینا ضروری ہے ضروری نہیں ہے، جانتے ہوگا.
पता चल जाए अगर किसी ने रुकावट लगा दी तो परवाह नहीं की कौन कितना बड़ा मालदार है, कौन कितना बड़ा पैसे वाला, कौन कितना बड़ा रूपये वाला है। अब वो हदीसुल पर सादिक आती है, मैं बताऊंगा भी जरा सुन लो। उनका पहले रिक्शा वहां पर मौजूद होता था, लोग साथ में रहते थे, मर जाएंगे और अगर वक्त पड़ा तो मार भी देंगे, मगर दीन इस्लाम से पीछे नहीं हटेंगे। अब हदीस सुनो, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और हमारी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो भी चले गए लेकिन वो काम आज भी जारी है। जी माशाअल्लाह, आज भी जारी है, आज भी सुभान अल्लाह, सुभान किसी की नजर नहीं पहुंची। जी अजमेर शरीफ, अल्लाह कैसी जगह जहां आला हजरत ने खुद लिखा है जहां पर दुआएं कबूल होती हैं, उन जगहों में से एक जगह अजमेर शरीफ, गरीब नवाज की बारगाह। वाह सुभान और अल्लाह। जाया भी करते थे आला हजरत। वो ट्रेन के रुकने वाला जो वाकया वहीं के सफर का, जी माशाअल्लाह, जाया करते थे। क्या बात है हज़रत। मगर अब देखा आया इश्क तो है, इल्म की भी जरूरत है, तो किसी और ने कदम नहीं उठाया। वही चमरौए के रहने वाली जात जिनको हम और आप हाफिज जाहिद के नाम से पुकारते थे, वहां के खादिमों में से एक बच्चे को बड़े प्यार और मोहब्बत से पाला और पढ़ाया और ऐसा हाफिज कुरान बनाया। आज भी वो उस मस्जिद में कुरान सुनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हजरत हाफिज जाहिद अलैहिर्रहमा। जात तकरीर से झगड़े करा के डांट के ये सब करके तो जाना आसान है, मगर मैदान में उतर के काम करना बड़ा मुश्किल है। क्या बात है, क्या बात है हजरत, सच है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। मैदान में उतर के काम करने वाली जात का नाम कारी जाहिद अलैहिर्रहमा। किसी भी मोड़ पे आप देख लीजिए, किसी भी मोड़ पे आप देखें, अभी बताया नहीं बताया, अगर चाहते तो इनसे ये कहते मैंने तुम्हें हाफिज बना दिया और सिर्फ मेरे पांव दबाओ, मेरी खिदमत करो, मेरे ही हुक्का भरो, मेरे ही साथ रहो, मेरे ही रिक्शे को ढकेलो। मगर इन्होंने सोचा इस बच्चे को कामयाब बनाना है, कहा बेटा यहाँ तक लाना मेरा काम, तब आगे तुम बढ़ो। हुजूर सैयद शाहिद अली मियां के दामन में डाल दिया। आज कैसा कैसा काबिल आलिम बन के निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अच्छा या रसूल अल्लाह। अब सुनो, हम ये सब सुन करके और यहीं से चले जाएं तो उनकी रूह खुश होगी क्या? अब बताओ, मेरी तरफ तवज्जो दो। ये सारी चीजें सुन करके ना जाने कितने घरों में हजरत आज उनकी वजह से चिराग जल रहा है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको क्या बात है पता, आप जाओ मैदान और सुन्नियत का काम भी ना जहां देखा यहाँ पे लूज है, बस उसका राब्ता ऐसी जात से करा दिया, बस चिराग में रोशनी दे करके पीछे हट गए। अब रोशनी को तुम हासिल करते हो। बरेली से चमरौए को यही दो जात जोड़ने वाली। जी सच है ये। 12वीं शरीफ का जो जुलूस निकलता है, इसमें किसकी कोशिश है? बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। अगर आज ना एक पुलिस वाला आ जाए, अभी हमने देखा था कई जगह तो मौलवी लोग भी स्टेज के नीचे घुसते हुए नजर आए थे, जो कूद कूद कर नारे लगाते वो भी स्टेज के नीचे थे। अभी कुछ दिनों पहले दावा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ दिनों पहले रामपुर में जेल भरो आंदोलन जो चला था, जी उसमें 700 की तकरीबन थी,
ہاں رامپور سے 700 لوگوں کی تھی تو 500 لوگوں کا انتظام کرنے والا ساتھ میں لے جانے والی ذات حافظ زاہد علیہ الرحمہ کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے بڑے کترا جاتے میرا نام نہ آ جائے میرا نام نہ آ جائے میرا نام. بہتوں کو دیکھا ہم نے زبان سے بولنا بڑا آسان ہے مگر عمل کے میدان میں اترنا بڑا مشکل ہے. چمروے میں آج جتنے چمکتے ہوئے مدرسے سب میں آپ نے پڑھایا نہیں پڑھا. اور یہ نگلی عاقل جو ہے 2 ہی کمرے تھے اس میں اور آج دیکھو کیا حال ہے. اور اس دور میں کیا تھا نہ جانے کتنی بیٹھکوں پہ پڑھایا. اب ذرا سنو آقا کا فرمان سنو. میں اگر کسی کی تعریف کر دوں ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچتا ہے یار کہیں پیچھے بیک سائڈ سے نہ دعوت تو نہیں کھلائی جائے گی کہیں نذرانے وزرانے کا معاملہ تو نہیں ہے. اگر نبی جس کی تعریف کر دے تو آقا فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلما. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ان کے مقابلے میں کسی کو میں تمہاری کیوں مانوں میں تو نبی کی مانوں گا. فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے. اب اگر تم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو اگر تم ان کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو پیارے اب تم قرآن تو پڑھ نہیں مطلب حافظ قرآن تو نہیں ہو مگر تمہاری ذمہ داریاں کچھ کاموں پر آتی ہے. وہ کام کیا سنو بچے مدرسوں کے لیے تمہیں ہی دینا پڑیں گے. بہت اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچے مدرسوں کے لیے کسے دینا پڑیں گے جی آپ کو ہی دینا پڑیں گے. مدرسے کے اخراجات کے لیے اللہ نے تمہیں دولت دی ہے زمین دی ہے روپیہ دیا پیسہ دیا تمہارے پاس اگر علم نہیں ہے مگر تم پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. دین کا کام ہم اپنی ذات سے بھی کریں گے اور اپنے مال سے بھی کریں گے. پیچھے نہیں ہٹنا. بولو پیچھے نہیں ہٹنا. بولو انشاءاللہ. اور بڑے بڑے لوگ آج حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا. حافظ ملت بہت سارے مقررہ خطیبات تقریر کرے ان کا دورہ رہا پھر ختم. انہوں نے بھی اچھے کام کیے تبلیغ کی مگر حافظ ملت علیہ الرحمہ ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھاتے رہے. کبھی چھانس آ گئی کبھی آٹا آ گیا کبھی ٹوٹے ہوئے چاولوں کی ابو کی دستار حضرت وہ فیضان آ گیا نہیں وہاں سے سمجھ میں آ رہی بات. تو کبھی کنکی جس کو بولتے ہیں نا وہ آ گیا کھا لیا بچوں کو کھلا دیا. آج ہندوستان میں یہ ہندوستان کا جہاں جہاں علماء پہنچتے ہیں وہاں پر کوئی کہہ دے گا کہ حافظ ملت علیہ الرحمہ کا فیضان نہیں بلا واسطہ یا بالواسطہ. اور یہ جو حافظ زاہد علیہ الرحمہ ہیں ان کی بھی دستار بندی سرکار حافظ ملت علیہ الرحمہ نے انہوں نے ہی دستار بندی کی اور ان کی نظریں ایسی نہیں ہوتی تھی. آقا خود فرماتے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. تو اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ختم کر رہا ہوں تقریر کا وقت نہیں. میں تو اس لیے شامل ہوں یار اچھے لوگوں کو اس میں شامل ہو سکتا کچھ برکتیں برسیں تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. کوئی تقریر کے جوہر دکھانا نہیں ہے تقریر کرنے کے لیے تو اور بھی بڑے بڑے علماء یہاں پر سب جلوہ گر ہیں مگر 2 جملے اگر بولے جائیں اور قبول ہو جائے تو ہمارا اور آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. یہ جو مدرسہ دکھائی دے رہا ہے ہمیشہ جتنے بھی مدارس اسلامیہ ان کا ساتھ دیں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ خود فرماتا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کیا یدعون الی الخیر
بالخیر جو بھلائی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور اچھائیوں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائیوں سے روکے۔ جو ایسا کرے گا، جو ایسا گروپ ہوگا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، کیونکہ نماز کا وقت قریب ہے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔